صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہم لوگ بڑے سادے ہیں. ان کی مادی ترقیوں کو دیکھ کر، تلابیب کی لمبی چوڑی سڑکوں کی فلمیں اور ویڈیوز دیکھ کر، یروشلم کی اونچی لمبی بلڈنگیں دیکھ کر بہت زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں. کوئی یہودی کبھی کسی غیر یہودی کو یہودیت کی دعوت نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں اسلام عالمگیر دین ہے اور ہم ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے پابند ہیں. ہمارا دین ساری انسانیت کے لیے ہے. عیسائی بھی غیر عیسائیوں کو عیسائی بناتے ہیں. یہودی کبھی غیر یہودی کو اپنے دین کی دعوت نہیں دے گا. کیوں؟ استکبرتم، وہ کبر کا شکار ہیں، وہ بڑائی میں مبتلا ہیں، وہ احساس تفاخر میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم اور ہمارا دین یہودیت یہ ایک اسپیشل چیز ہے، دنیا میں کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیول پہ آئے. عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہودیت کے علاوہ کسی نظریے کے ماننے والے ہوں، یہودی کسی کو، سچی بات ہے، اپنے برابر سمجھنا تو دور رہا، وہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. غیر یہودی کو یہودیت کی دعوت دے کے یہودی بنانے کا معنی ہے کہ ایک نیچ انسان کو یہودیت کی عزت سے سرفراز کیا جائے. اس لیے یہودیت دین دعوت نہیں ہے. پوری دنیا میں یہودی صرف وہ ہوتا ہے جو یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. غیر یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودیت کا غلام ہو سکتا ہے، ان کے لیے ایک سورس اور ذریعہ ہو سکتا ہے تخریب کاری کا، کبھی یہودی نہیں ہوتا. اسے تسلیم ہی نہیں کرتے. استکبرتم، یہ انبیاء سے تکبر کرتے رہے، یہ اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے رہے اپنے بڑے پن کے اس احساس کی وجہ سے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رب کہتا ہے، آسمان کا رب قرآن اتارتا ہے، یہ میرے نبیوں کی تکذیب کرتے رہے اسی احساس تفاخر کی وجہ سے، اسی بڑے پن کی وجہ سے. ہم اچھے ہیں، نبی کون؟ مولوی؟ قرآن آسمان سے اترنے والی شریعت، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ اکبر. فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ صرف تکذیب کرتے رہے، کچھ اپنی جارحیت میں اتنے آگے بڑھے کہ انبیاء کے قتل کا ارتکاب کر بیٹھے. اللہ اکبر. اور یہ وہ قوم ہے حسد جس کی سرشت میں شامل ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اللہ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حق سے، وہ جانتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے، ختم نبوت کا تاج، سرور انبیاء، ملت اسلام کے پیشوا اور مقتدا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اللہ نے سجایا ہے. وہ جانتے ہیں ان حقائق کو، اس کے باوجود لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، حسد کرتے ہیں چونکہ ہم اس سعادت سے محروم رہے، چونکہ آخری نبی بنو اسحاق میں مبعوث نہیں کیا گیا اور ہمارے کفر کی وجہ سے ہمارا انجام جہنم ہے. یہ لوگ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو آخری نبی کا کلمہ پڑے ہوئے ہیں، انہیں ہٹائیں، کفر کی طرف لے کے جائیں، تاکہ جہاں ہم جہنم میں جائیں گے وہیں ہمارے ساتھ ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، جیسے ہم کافر ہیں ویسے ہی سارے کافر ہو جائیں. یہ اخروی کامیابی کی عزت اگر ہمیں نہیں ملی، ختم نبوت کا صحرا اگر بنو اسحاق کے سر پہ نہیں سجا، تو اس
شرف سے کسی اور کو بھی مشرف نہیں رہنا چاہیے، سارے ہماری طرح ہو جائیں۔ میرے پاس تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مگر نہ یہ آیت اللہ کی قسم بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنائیں۔ اس کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں؟ ان کے میڈیا چینل، پرنٹ میڈیا پر ان کے اختیارات، پھر اس پہ نشر ہونے والا، شائع ہونے والا مواد، سیکولرزم کے دعوے۔ کبھی آپ کو یہودیت کی دعوت نہیں دیں گے، کبھی آپ کو نصرانیت کی دعوت نہیں دیں گے، سیکولرزم کی، لبرلزم کی دعوت دیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں عیسائیت عزت ہے، یہودی سمجھتے ہیں یہودیت عزت ہے۔ یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، انہیں عزت مند نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور میرے بھائیوں، تمہیں اسلام کی عزت سے نکال کے وہ بے یار و مددگار چھوڑنا چاہتے ہیں، کافر بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں یہودی نہیں بنانا چاہتے، کافر بنانا چاہتے ہیں۔ سمجھو اللہ کے لیے یہ بات۔ ہم بڑی آسانی سے بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے ہیں۔ دیکھو جی، وہ تو سب کی برداشت کا سبق دے رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں نا سب کو ساتھ لے کے چلو، وہ انکار تو نہیں کرتے۔ وہ تو لبرلزم لے کے آئے ہیں، سیکولر مائنڈ ہونا چاہیے انسان کو، اتنا ریجڈ، مذہبی شدت پسند، اسلامی بنیاد پرستی یہ نہیں ہونی چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ وہ جو تمہیں سب کو ساتھ لینے کا سبق دیتے ہیں، غیر یہودی کو پوری دنیا میں کسی غیر یہودی کو ایک دن کے لیے اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار نہیں۔ تیرا رب کہتا ہے مت سمجھو یہ لبرلزم کیا ہے، لو تکفرون کما کفروا، وہ تمہیں اسلام کی اس ردائے عصمت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ عزت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کی وجہ سے، آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کے اقرار کی وجہ سے تمہیں ملی ہے، وہ تمہیں اس سے غافل کرنا چاہتے ہیں، اس سے خالی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ جادو آج بھی دنیا میں باہمی لڑائی، انتقام، جنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ، اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ حسد کی بدترین انتقامی صورت ہے جادو۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انہی یہودیوں سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ بدبخت یہودی طاغوت کو رب مانتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اور جادو کو اپنی کامیابی کا زینہ اور اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں۔ جادو ان کی مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے باقاعدہ۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، پھر مشرکوں، کافروں، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں، جادو اور سحر کا ارتکاب کرنے والوں کو عقل مند، ہدایت والا، کامیاب، بہتر انسان، دانا قرار دیتے ہیں، اور وہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کی وجہ سے ان خرافات کے قریب نہیں جاتے، ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ یہ ریجڈ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ قدامت پرست ہیں، یہ ابھی تک 1400 سال پیچھے جی رہے ہیں، 21ویں صدی آ گئی ہے، اب تو یہ ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری منصوبہ بندیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی قرآن میں آشکارا کی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، 1443 ہجری میں جا کے کسی اس احساس کمتری کا شکار نہ ہو جانا۔ ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ ہمیں لبرل ہونا چاہیے۔ یہ پراپیگنڈا یہودیوں کا ہے، یہ منصوبہ تیرے رب نے قرآن میں بیان کیا، یہ کریں گے تمہارے خلاف۔ جو بے دین ہوں گے، کوئی عقیدے کی غیرت نہیں، کوئی اپنے نبی سے ان کی وفا کا رشتہ اور نسبت نہیں، کوئی حمیت اور
عقیدت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انہیں رہی نہیں، انہیں اچھا کہیں گے، اور جو اپنے رب کی توحید کے لیے جیئیں گے انہیں یہ برا قرار دیں گے۔ ان کے خلاف ان کی سارے مشنری ادارے، ان کے سارے کل پرزے، ساری دنیا کے وسائل جھونک کے پراپیگنڈا کریں گے ان کے خلاف، اور وہ جو بیچارے تھوڑے ایمان کے حقائق سے ناواقف، وہ پریشان ہو جائیں گے، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں یہ گیٹ اپ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت دنیا کہاں چلی گئی، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہماری خیر خواہی ہو رہی، ہمیں دنیا سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، تمہیں دنیا سے ہم آہنگ نہیں کیا جا رہا، تجھے تیری جڑوں سے جدا کیا جا رہا ہے، تجھے اس اساس سے، اس اصول اور بنیاد سے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، جس سے تجھے زندگی کے لیے سامان ملتا ہے، جس سے سانس کا وافر مقدار میں سامان فراہم ہوتا ہے، جو تیری بقا کی ضمانت ہے۔ جب تو اسلام کی اس بنیاد سے اوپر اٹھا دیا جائے گا، تیرے اور اسلام کی بنیاد کے درمیان خلا ہوگا، پھر تو بے یار و مددگار ہوگا، زمین سے تیرے قدم اکھڑ جائیں گے، تیرے پاؤں کے نیچے کوئی بنیاد سٹینڈ رہے گا نہیں، اور دنیا میں ایک کٹی پتنگ کی طرح تیری حیثیت ہوگی، اس سے زیادہ تیری کوئی وقت نہیں رہے۔ لیکن یہ تدبیریں، یہ مکر و فریب کن کا؟ یہود کا۔